بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے ہمارا۔ سبق سورہ طٰہٰ کے اندر چل رہا تھا اور آج ہم آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اگر بلند قول کہتے ہیں، اگر آپ بلند قول کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ آہستہ آواز کو بھی جانتا ہے، وہ اخفا، اور جو آہستہ آواز سے بھی مخفی ہے۔ ایک ہوتا ہے بلند آواز، ایک ہوتا ہے پست آواز، اور تیسرا ہوتا ہے پست آواز سے پوشیدہ آواز۔ جو پوشیدہ آواز ہوتی ہے نا، وہ پست آواز سے بھی زیادہ باریک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ اگر بلند قول کہتے ہیں، بلند بات کہتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر پوشیدہ اللہ تعالیٰ تو پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اور جو آہستہ آواز ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور آہستہ آواز سے جو مخفی آواز ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فی ذکر، بالقول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ جو آواز کو بلند کرنا ہوگا، چاہے وہ ذکر میں ہو یا دعا میں، دعا ہو، ذکر ہو یا دعا ہو۔ فَاللَّهُ غنی عن الجار بھی، تو اللہ تعالیٰ بلند آواز سے غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے یا پست آواز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اخفا منہ سے نکال کر بتایا اس ہو ضمیر کی، ضمیر راجع سر کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے، اور سر سے جو زیادہ مخفی ہے اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اے ما حدث به النفس، ما حدث به النفس وما خطر ولم تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر، یعنی جو آپ نے اس قول کے ذریعے نفس بولا، حدث کہ اے محبوب جو آپ اس قول کے ذریعے آپ نے نفس سے بولا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، وما خطر، اور جو نہیں بولا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ولم تحدث به، اور خطرہ کیا یعنی آپ نے وہ آواز نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ فلا تجحد نفسک بالجار، تو آپ اپنی نفس کو مشقت میں نہ ڈالیں جہر کے ساتھ، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے آواز دیتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان میں وما خطر یعنی پوشیدہ رکھتے ہیں، دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ وہ قول آپ بیان نہ کریں۔ ٹھیک ہے، سب یہاں پر جو حدث کا معنی ہے وہ کیا لیں گے؟ بیان کرنا لیں گے کہنا، دونوں جگہ پر۔ ما حدثت به النفس، جو آپ نے اپنی جان کو کہا، بیان کیا، یہ سرکار والے کے ساتھ مراد ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ تو اس کا آگے کیا مانے گا؟ بما خطرہ، وما خطر، اور جو بیان نہیں کیا، جو دل کے اندر ہو، ما خطر جو آپ نے دل میں رکھا، ولم تو حدث، اور بیان نہیں کیا، بھی اس قول کو، اس بات کو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو آپ اپنی جان کو بلند آواز کے ساتھ مشقت میں نہ ڈالیں۔
جی کلیئر ہے؟ جی استاد صاحب۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کے لیے اچھے نام ہیں، یا اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ التسعۃ وتسعون وارد وارد بها وارد بها الحدیث والحسنى مؤنث الاحسن۔ تو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، تسعۃ وتسعون، 99 نام ہیں جس کے بارے میں احادیث وارد ہیں۔ الوارد بہل حدیث، جس کے بارے میں احادیث وارد ہیں۔ والحسنہ، اور حسنہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے الاحسن سے، اور الاحسن یہ کیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس میں تفضیل سے یہ حسنہ کا صیغہ ہے، اور حسنہ یہ اسما کی صفت بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی استاد صاحب۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اور کیا یہاں پر حل قد کی معنی میں تحقیق آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی۔ عطا یہ حدیث کا فعل ہے اور حدیث فاعل ہے عطا کا۔ تحقیق آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی۔ اذ رعا نارن فقال لأہلہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی کو کہا، سکو یہاں پر ٹھہرو، انی آنستو نارن بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس شاید کہ میں تمہارے پاس لے آؤں اس آگ سے، بقبس چنگاری، او اجد علی النار ہدن، یا پھر میں اس آگ پر کسی راہ دکھانے والے کو پاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ تو لِأَہْلِهِ کے بعد لِعِمْرَتِ نکال کر بتایا کہ یہاں پر اہل سے مراد آپ کی بیوی ہے۔ تو یہاں پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ جو ہے کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی جو امہات المومنین ہیں، وہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہے، کیونکہ قرآن بیوی ہے، تو اہل بیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ام کسو ہونا، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ٹھہرو، وذالک فی میسری من مدین طالبا مصری، تو یہ آپ اور آپ کی بیوی کیا تھی، سفر میں تھی، آپ مدین سے مصر کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، فی میسری آپ سفر میں تھے، من مدین طالبا مصر، مصر آپ مدین سے مصر کے طالب تھے، یعنی مدین سے مصر جا رہے تھے۔ آنست کے بعد اب سر تو نکال کر بتایا کہ آنس کی معنی ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سن کی وجہ کریں پتیلتن اعود اود دن، تو تبس ان کی معنی بتا رہے ہیں کہ یہ اس آگ کے جو راس ہوتے ہیں جو پک پک کر کیا ہو جاتے ہیں، ایک تو لکڑی ہوتی ہے، لکڑی کو جب آگ لگتی ہے، آگ لگنے کے بعد اس کی ایک راس نکلتا ہے، اس کی ایک جو چوٹی کہتے ہیں اس کو، وہ نکلتی ہے، تو آپ نے کہ چوٹی میں سے ایک انگاری لے کر اودن یا پھر کوئلہ، ٹھیک ہے، تاکہ
اود یعنی لکڑی، تاکہ اس لکڑی کو آگ لگا کر کیا کریں ہم آگے راستہ طے کریں۔ ہدن کے بعد ہاتھ نکال کر بتایا کہ ہدن یہ کیا ہے، مصدر ہے، اور یہ وہاں مصدر اس میں مانا کہ ایسا آدمی یا غلط طریق راستے پر رہنمائی سب یہ بھی قبض کے بعد دوبارہ بتائیے گا، یہ آواز کٹ رہی ہے۔ قبض یہ اس کا معنی بتا رہے ہیں، قبض یعنی انگاری بولے، انگاری بولے، شولتن یعنی شولہ، انگاری کی راس آواز نہیں آ رہی۔ جی یہاں سے یہ بتا رہے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پر جا رہا ہوں اور میں وہاں سے کیا لاؤں گا، انگاری لے کر آؤں گا۔ تو وہاں سے یہ بتا رہے ہیں قبس کی معنی بتا رہے ہیں، قبس کی معنی ہے انگاری، بشولتن راس فضیلتن جو آگ کی راس میں، آگ کے جو سر کے اندر ہوتا ہے، یعنی اگر کہیں پر آگ لگتی ہے تو آگ لگنے جن چیزوں سے آگ لگتی ہے تو ان کا جو آگ سے جو اوپر شعلے نکلتے ہیں تو اس سے کیا بندہ لیتا ہے، پھر دوسری جگہ پر اس سے آگ لے کر دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ میں اس کے شعلوں سے کیا لاؤں، انگارے کو لاؤں، یا اودن یا لکڑی کو لاؤں، لکڑی سے میں آگ لگا کر پھر آپ کے پاس آؤں۔ تو سر یہ فتیلہ اور اود سے کیا مراد ہے؟ فتیلہ یعنی، لکڑی کا؟ فتیلہ یہ یعنی آگ کے شعلے جب جل رہے ہوتے ہیں نا، تو جلنے کے بعد ایک انگارے سے اوپر نکل رہے ہوتے ہیں جو آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اس سے بندہ آگ نکالتا ہے، کوئی چیز سے اگر آگ لے کر کہیں لے جانا ہو تو وہاں سے کیا کرتے ہیں، وہاں سے اس کو آگ لگا کر پھر کیا کرتے ہیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اور اردن کا معنی ہے لکڑی ہے، یعنی لکڑی کو آگ لگا کر میں لے جاؤں۔ صحیح ہے۔ تو اود کا کیا معنی ہے؟ لکڑی لکڑی جی۔ یہ ہدن کے بعد کہا ہادین، اور ہادین یعنی یہ ہدن مصدر ہے اور یہ اس میں فائل کی معنی ہے، ایسا ہادی جو مجھے راستے پر رہنمائی کرے، وکان اختہا لظلمت، اور آپ نے آپ راستے کے اندر بھول گئے تھے، لظلمت اللیل، رات کی اندھیری کی وجہ سے، وقال لعل لعدم الجزم بوفاء العہد، اور یہاں پر لعل استعمال کیا ہے نا، لعل، لعلی، تو یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے یہ عدم جزم کے لیے کہا، جزم کا مطلب ہوتا ہے یقین، جب یقین نہ ہو تو آپ وہاں پر کیا بولا جاتا ہے، لعل، شاید، شاید کہ میں فلاں کام کروں تمہارا، شاید کہ کروں یا نہ کروں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ نے یہاں پر جو لعل کیا ہے یہ عدم جزم کے طور پر استعمال کیا ہے کہ وفائل وعد، کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے انگارے لانے کا، آگ لانے کا، وہ میں وعدہ وفا کروں یا نہ کروں، اس کے اندر ان کو عدم جزم کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اور سر یہ ید اللانی کا مطلب کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، جو میری دلالت کر؟ رہنمائی کریں۔ یہ کون کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عاجد علی النار ہدن، کہ میں آگ کے پاس کیا پاؤں، ہادین، راہ دکھانے والا پاؤں، کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں جب آگ کے پاس جاؤں گا، کیونکہ آگ کے پاس کیا ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو آگ جلاتے ہیں، آگ ہوگی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں پر آگ جلانے والا بھی ہوگا،
تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں جب اس آگ کے پاس جاؤں گا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی راستہ بتانے والا ہوگا، تو میں اس سے راستہ پوچھ لوں گا جو مجھے راستہ دکھائے، چونکہ آپ راستہ ایک راستے سے آپ نے کیا کیا تھا، آپ راستہ بھول گئے تھے، وکان اختہ ظلمت اللیل، رات کے اندھیرے کی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے تھے۔ صحیح ہے؟ سوچا یہ بات سمجھ میں نہیں یہاں سے کہ ہادین یدلنی علی طریقی وکان نہیں، اخطاها لظلمت. میرا آواز آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو سزا اب کلیئر آ رہی ہے. میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو آپ راستہ بھول گئے تھے، تو آپ نے راستے میں کیا دیکھا، ایک آگ دیکھی، تو اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، میں جاتا ہوں آگ کے پاس، وہاں پر دیکھتا ہوں کوئی راستہ دکھانے والا ہو سکتا ہے راستہ دکھانے والا ہو۔ تو ہادی کا معنی کیا ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا، تو میں ایسا ہادی پاؤں، ایسا رہنما پاؤں جو رہنمائی کرے، یا دلنی، جو رہنمائی کرے میری الگ طریق راستے پر، یعنی مجھے راستہ بتائے کہ مصر جانے کا راستہ کہاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کان اختہ آہا ظلمت اللیل، کیونکہ آپ راستے کو بھول گئے تھے، ہاں مطلب راستہ، آپ راستے کو بھول گئے تھے رات کی اندھیرے کی وجہ سے۔ صحیح ہے؟ یہ آگے بتایا کہ یہاں پر لعل کیوں استعمال کیا ہے، کانا لعلنی، تو لعل جو ہوتا ہے وہ جہاں پر جزم نہ ہو، جہاں پر یقین نہ ہو، جزم مانے یقین، جہاں پر یقین نہ ہو تو وہاں پر لعل استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا جو وعدہ وفا نہ کرنے کے اندر کیا تھا، جزم نہیں تھا، وعدہ وفا کرنے کے اندر جزم نہیں تھا، یعنی آپ کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں وعدہ وفا کروں گا یا نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہ میں آگ لے کر آؤں گا یا آگ کا چنگارا لے کر آؤں گا، تو ہو سکتا ہے میں یہ وعدہ پورا نہ کر سکوں، اس لیے انہوں نے لعل استعمال کیا۔ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک ہے، تو پھر آگے کل پڑھیں گے، یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ابھی بھی تو پوچھ لیں۔ سزا سمجھ میں آ گئی ہے مجھے.